آج کی رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مکمل قرآن عظیم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر دیں رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا، اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی ممبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ممبر سدا سلامت رہے۔ اس ممبر کو تفسیر قرآن کے لیے خاص کیا گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، یہ تفسیر قرآن کا ممبر ہے، مولا تعالیٰ یہاں سے قرآن کی آواز ہمیشہ بلند فرمائے، اور آج دنیا میں اگر میری آواز گونجتی ہے تو اسی تفسیر کی برکت سے ہے۔
مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے. ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا. یہی ممبر ہے، وہ یہ تاریخی ممبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں. یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے. ہاں، صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے. اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی بم سے، میزائل سے، پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے. ہاں، میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے. آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں. اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے. اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے. بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا. مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اہم آیت اس میں آئی ہے. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ. قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتہ ہے. ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے. شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا. اچھل اچھل کر جبیں، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ. اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعینا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعینا کا ترجمہ غلط تھا. راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا.
تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کر دیجئے اللہ کے رسول۔ یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی، ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو، وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے۔ اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے۔ ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، آج کے بعد سے راعینا نہ کہو، جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی، اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے۔ کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو، جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو۔ صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے۔ دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش کر جائیں آپ۔ مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے۔ صحابہ کو کہا گیا۔ یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس۔ کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے، تجربہ معلوم ہوگا آپ کو۔ جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے۔ اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا، عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا، یہی تو ہے، طریقے یہی ہیں پکارنے کے۔ لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے ہیں۔ صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے۔ لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رب فرماتا ہے ادب یہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے۔
ارے نادانوں پوچھو، رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا؟ میرے عزیزو، اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے، اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. ہاں، دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو. حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے. اسی لیے ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے. حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ،
تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی, سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا, اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے, اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, وہاں کسی کی نہیں چلنے والی ہے, کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے, شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں, اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں, ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے, نام بھی اسی سے پوچھیں گے, مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے, اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے, وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن, اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث لینا ہی نہیں ہے, نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات, کوئی حدیث نہیں چاہیے, قرآن ہی چاہیے, صرف قرآن. قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی, کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں, قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے, کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں, سب کچھ قرآن میں ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت. وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم, تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے, یہ قرآن کہاں سے آیا, کون بتایا یہ آیت ایسی ہے. حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی, حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں, صرف قرآن, صرف قرآن. اے میرے عزیزوں, اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا, ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا, اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے, اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا, انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے عزیزوں, قرآن کو صرف گوگل سے نہیں, صرف فیس بک سے نہیں, بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو, تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ, بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے, ایک خصوصیت ہے عربی کی, ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں, کئی معنی آتے ہیں, عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں, الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین, یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں, گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں, سورج کو بھی عین کہتے ہیں, پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا, اسے بھی عین کہتے ہیں, اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے, سب ڈیفرنٹ ہیں.
آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا. یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے. لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسے ہی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے. اچھی جگہ نہیں بیٹھتی. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا. تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے.
یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہیں، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں۔ ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا۔ کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی، حق بات نہیں سنائی دے گی، حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی۔ ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے، دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں، جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا، ہم کیا پلٹیں اس کو؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے۔ ان کو اللہ نے مردہ فرمایا۔ جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں، ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا۔ ہاں، اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہماری تقریروں سے، نہ نماز سے۔ تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، 5 آیتیں مومنوں کی شان میں، 2 آیتوں کافروں کے لیے، 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی۔ وہ کون سی جماعت ہے میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کی ہے، نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی، اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے۔ کیا کیا کر، جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے، ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی کہا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے، یہ بہت ڈینجر راستہ ہے۔ ہاں، ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے، ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتا تھا، پہلے ہی بولتے تھے ہم، کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسے ہی کہنے لگے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے، ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا، ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی۔ یہ منافقین کی جماعت، ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی۔ اور میں کہتا ہوں میرے عزیز، میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا، یہ چوہے ہیں، چوہے اپنی جماعت میں، یہ چھپے ہوئے چوہے، یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا، کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا، کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند، لائٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے، گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا،
لیکن تار کاٹ دیتا ہے، تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے، مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے، تار کاٹ دو. مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے. اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین، جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں، ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا، ہاں یہ کوئی علامت نہیں یہ ایمان والوں کی. منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے. گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے؟ دوا نہیں میاں، دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے، دوا زہریلی ہوتی ہے، آپ کو بھی اثر کر جائے گی. سمپل سی بات ہے، بلی پال لو. کیا کرتے ہیں؟ بلی پالتے ہیں. اور بلی کیا ہے؟ سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا؟ نہیں پکڑے گی. میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے. بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں، ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو. ہاں محلے میں ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے. وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا، یہ چوہے بھاگتے رہیں گے. ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی. عزیزان گرامی، منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی. اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا، وہ پورا واقعہ موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ارے اس پر تو بینڈ ہے. بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے. مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا. ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا، وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے ان کے زمانے میں. اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، جاؤ ایک گائے ذبح کرو. اور وہ گائے بھی کیسی، جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو، نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو، وہ اپنے آپ سے پلی ہو، اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو، بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہو. ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ کر کے لائے، وہ بھی بڑی قیمت میں. کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے. یہ تفصیلی واقعہ ہے. اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا. اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا، میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں. اور وہ زندہ ہوا، بتایا اپنے قاتل کو، اور پھر مر گیا. بس اتنا کام تھا. یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اسی کا ذکر اس پارے میں آیا، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. سورہ بقرہ، بکرا نہیں، بکرا جو ہے یہ مینڈے دمبے کو کہتے ہیں، بقرہ ہے، بکرا گائے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے آداب، تفسیر کے آداب ملحوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا اس رمضان کو ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنا دے، ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے ہمارے جناب محمد صادق کپے آلور صاحب، جو تقریباً 3 سال سے لکھنؤ کی جیل میں قید ہیں، اور بے قصور کچھ مسلمانوں کو اس طرح ظالم قید و بند کی صحبتیں میں رکھتے ہیں. ہم ان بے قصور مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور مولا کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ مولا
ہم میں جو بھی عاشقان مصطفیٰ ناحق بے قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے، ان کو ظالموں کی چنگل سے آزاد فرما دے، ان کو بے قصور ثابت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔